کی طرف رک کر کے ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ رہا ہو، اور روتے ہوئے کہتے تھے اللہ علی کی مغفرت کر دے، علی سے راضی ہو جا، علی کی مغفرت کر دے۔ جنتی جوانوں کے باپ کا نام ہے علی۔ گھر جا کر اس جملے پہ غور کرنا، جس کے بیٹے سرداران جنت ہو، جنتی جوانوں کے سردار، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں یہ حدیث تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، اتنی کثرت سے اس کی روایت ہوئی ہے کہ یہ تواتر کو پہنچی۔ علماء سے پوچھو جو روایت تواتر کو پہنچے اس کا مقام کیا ہو جاتا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہو جاتا ہے، یعنی کتنی مضبوط یہ دلیل ہے۔ یعنی جو اس کا انکار کرے وہ کم سے کم گمراہ ہے، کم سے کم محدثین کا حکم گمراہی۔ بعض لوگوں نے تو اس کی تکفیر کی بات بھی کی ہے، لیکن کم سے کم مسلک اعتدال اس کی گمراہی کا ہے۔ اتنی تواتر کو یہ حدیث پہنچی جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار، اور نماز روزوں کی بنیاد پہ نہیں، جس دن حسن پیدا ہوئے، جس دن حسین پیدا ہوئے، پیدائش کے دن ہی نبی نے اعلان کیا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، پیدا ہوتے ہی کا جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہی تو نبی کا اختیار ہے، جہاں بامی عطا کر دے، بڑی جنت عطا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ کوئی سوچ سکتا تھا، کوئی سوچ سکتا تھا کہ کوئی عمل پر بھی ہے، عمل تو لوگ بعد میں دیکھیں گے، پیدائشی طور پہ اپنا اختیار بتا دیا، اور اولاد نے قربانی دے کر اپنی صلاحیت بتا دی۔ توجہ کرنا، پیدائشی طور پہ اعلان ہو گیا تاکہ اختیار نانا کا پتہ چل جائے۔ کوئی بدبخت ناسبی یہ نہ کہے کہ نانا نے محبت میں جنت کا سردار بنایا، اس قابل نہ تھے، کربلا میں آ کے قربانی دے کے بتا دیا کہ قابلیت کیا ہے۔ یعنی فکٹ کی جنت نہیں، جوانوں کی سرداری نہیں ملی، اس لیے کہ لوگ سر پہ حملہ ہو تو ہاتھ دے کر سر بچاتے ہیں، لوگ ہاتھ دے کے سر بچاتے ہیں۔ حسین وہ ہے جس نے سر دے کر اپنا ہاتھ بچایا ہے۔ یزید علی اکبر نہیں مانگ رہا تھا، یزید تو ہاتھ مانگ رہا تھا، یزید معصوم اصغر نہیں مانگ رہا تھا، یزید تو ہاتھ مانگ رہا تھا، یزید قاسم نہیں مانگ رہا تھا، یزید تو ہاتھ مانگ رہا تھا، یزید سر نہیں مانگ رہا تھا، یزید تو ہاتھ مانگ رہا تھا۔ آخر مولا علی اکبر جیسا بیٹا، علی اکبر جیسا بیٹا، جنہیں پتا ہے انہیں پتا ہے، جن کو نہیں پتا وہ سن لیں۔ علی اکبر جو میرے حسین کے بیٹے تھے وہ ہو بہو تصویر مصطفیٰ تھے۔ جب میدان کربلا میں آئے ہیں تو لکھا گیا ہے کہ یزیدیوں نے تلوار اور ہتھیار رکھ دیے۔ شمر لعین نے کہا کیوں نہیں لڑتے؟ تو کہا شمر حد ہو گئی، ہم حسین سے لڑ سکتے ہیں، تو لے آیا لڑنے، تو کیا اپنے نبی سے بھی لڑے؟ ان کا تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو تب شمر نے کہا تھا نبی کہاں دکھتے؟ کہ وہ سامنے دیکھو۔ تو کہا نظر کا دھوکہ ہو رہا ہے، یہ نبی نہیں ہے، ہم شبیہ نبی آل نبی ہے۔ نکلے میدان میں سج کے اکبر جسم، نکلے میدان میں سج کے اکبر جسم۔ آدھا کہتے تھے کہ تصویر نبی آئی ہے، آدھا کہتے تھے کہ تصویر نبی آئی ہے۔ جوان بیٹا کس کو پسند نہیں، جوان بیٹا کس کو پیارا نہیں، لیکن مولا فلسفہ تو سمجھا دو۔ اب وہ تو ہاتھ مانگ رہا تھا، ہاتھ دے دیا گیا ہوتا، علی اکبر جیسا ہم شبیہ پیغمبر نہ قتل ہوتا، اور وہ بھی کیسا قتل، کیسی شاہ۔ ابن عساکر کے مطابق روایت یہ ہے کہ جب علی اکبر، شہزادہ علی اکبر، میرے مولا، میرے مالک، میرے مرشد حضرت علی اکبر کے سینے پر جب نیزہ ڈالا گیا، ابن عساکر کہتے ہیں کہ وہ نیزے کی وجہ سے آپ زمین پر آ گئے، اور زمین پر آئے تو گرد و غبار میں جسم اٹ گیا۔ بابا کو پکارا، یا ابا ادرکنی، اے میرے ابا میری مدد کریں۔ امام علی مقام کی عمر 56 سال تھی، شہزادہ علی اکبر کی عمر صرف 58 سال۔
सूरतें भी तो बच्चों की मुतासिर करती हैं। कि काला पीला नकटा चपटा जवान बेटा हो तो उससे ही बड़ी उम्मीदें होती है हम शबीह पैगंबर की बात। और उनका हम शबीह पैगंबर होना ये मुरीदों का गड़ा हुआ नहीं है, ये तारीख के शवाहिद सबूत है। लोग मदीने मुनव्वरा हज के बाद आते थे तो ये नियत से आते थे कि नबी के मज़ार पर हाजिरी देंगे, नबी को नहीं देखा तो कम से कम हम शबीह नबी अली अकबर को देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि नबी की नरगिसे आंखें कैसी थी, नबी की अबरुए मुबारक खमदार कैसे थे, नबी की जुल्फ़े अंबरी कैसी थी, नबी के लबहाए कुद्स कैसे थे, नबी के दंदाने व नज्म कैसे थे, नबी के अल्लाह अकबर वल्लैल गेसू कैसे थे, नबी का रुख वद्दुहा कैसा था। ऐसी तस्वीर थी अली अकबर जब ऐसे शहजादे ने बाप को पुकारा आखिरी वक्त, बाबा मेरी मदद फरमाए। अल्लामा ख्वाजा हसन निज़ामी लिखते हैं तारीख के हवाले से, अली अकबर शहजादा इतना बहादुर थे कि 12 मरतबा उन्होंने यजीदियों के लश्कर पे हमला किया और सैकड़ों को कत्ल किया। अकेले भूखे प्यासे अली अकबर ने सैकड़ों को कत्ल किया, लेकिन जब आखिर में सीने में नेज़ा लगा तो चिल्लाया, आवाज़ दी, बाबा मेरी मदद करें। मौर्रिख लिखता है इब्ने असाकिर के, जब आपने अपने बेटे की आवाज़ सुनी तो दौड़ करके आए। अल मुख्तसर में कोई शहादत नहीं पढ़ने लगा हूँ, मेरा उन्वान कुछ और है, लेकिन बात आई तो अर्ज़ करूँ। जब मौला हुसैन पाक ने शहजादा अली अकबर के सीने से जब नेज़ा खींचा तो इब्ने असाकिर कहते हैं कि नेज़े की अन्नी पर शहजादा अली अकबर के दिल का टुकड़ा निकल कर आ गया। जब इमाम अली मकाम ने मौला अली अकबर के दिल का टुकड़ा नेज़े की अन्नी पे देखा, कोई तसव्वुर तो करे, औलाद वाले हो तसव्वुर करो, इमाम अली मकाम की शहादत को और करबला वालों की शहादत को शरबत और खिचड़े पे तौलते हो, 10 दिन की महफिलों पे तौलते हो। ये शहादत इतनी कितनी कीमती है कि हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया। ये शहादत कितनी कीमती है। खुदावंद कुद्दूस रोजाना उस शहादत की याद ताजा फरमा रहा है, शफक की सुर्खी के साथ उसके किनारे पे सुर्खी लाकर। इमाम जलालुद्दीन सयूती को उठा के पढ़ो तो पता चलेगा, ये शफक की सुर्खी के साथ शाम के वक्त जो सुर्खी आती है, ये इमाम की शहादत के पहले नहीं थी, ये शहादत हुसैन के बाद 7 दिन 10 दिन या 6 महीने तक आसमान सुर्ख रहा, फिर वो छटती चली गई, बिल आखिर इतनी सी सुर्खी बाकी रह गई जो रोजाना शाम के वक्त देखते हो। यानी कि अगर दुनिया में कोई शहादत हुसैन बयान ना भी करे तो रोजाना मेरा अल्लाह उस सुर्खी के जरिए से इमाम की शहादत का ऐलान फरमा रहा है और बता रहा है कि रोजाना शहादत हुसैन आसमान से बयान, जमीन पे बयान हो या ना हो शहादत हुसैन, आसमान के किनारे रोजाना मौला हुसैन की शहादत का इजहार कर रहे हैं। लेकिन आखिर इस शहादत की इतनी अहमियत क्यों है? इससे पहले भी शहादतें हुई, उसके बाद भी शहादतें हुई, आखिर औलाद वाले हो सोचो, जवान 18 साल का बेटा, उनका दिल का टुकड़ा जब नेज़े की अन्नी पर आया तो मौला हुसैन के दिल पे क्या बीती होगी। इमाम पूरी करबला में 2 लाशों पर रोए हैं, 2 लाशों पर। तीसरी किसी लाश के बारे में मुझे मोतबर ज़राए से, मैं बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मुझे नहीं पता चल सका कि वो किसी लाश पर इस तरह रोए जैसे 2 पे। एक तो गाजी अब्बास की शहादत पे रोए ये कह के कि अब्बास तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई, और दूसरे अली अकबर शहजादा के जाने से आपने कहा था अकबर तू क्या गया, अब जिंदगी की बहारें चली गई। औलाद वाले हो मुझे बताओ तो सही, 18 साल के बेटे की मौत के बाद एक बूढ़े बाप के दिल पे क्या गुजरती है। लेकिन यजीद तो मांग नहीं रहा था अली अकबर को, हाथ ही मांग रहा था। हाथ क्यों नहीं दिया? हाथ देते शान से घर में रहते। जितने आजकल हम लोगों के हाथ चूमे जाते ना, उससे ज्यादा यजीद हाथ और यजीदी हाथ पैर चूमते इमाम हुसैन के, सिर्फ बैत कर लेते। तो एक ही बात थी, बैत कर लो बस खत्म। बज़ाहिर कितनी छोटी सी बात लगती ना, बैत कर लो खत्म बात। आपने क्यों नहीं की? अब ध्यान से सुनो वजह क्या थी। बड़े बड़े मुफक्किरीन अपने अंदाज से बयान करेंगे, मैं छोटा सा तालिब इल्म जो मुझे समझ में आया वो ये, यजीद करता था जिना, ऐसा जानी था मौर्रिकीन ने लिखा कि सौतेली माँ भी उसके पाप की नजर से महफूज न रही।
حوالے میرے ذمے پر ہے، میں ہر چیز کا ذمہ دار ہوں۔ اتنا گندا تھا کہ امہات المومنین میں سے سب سے پہلے جس نے ام المومنین کو گندی گالی دی وہ یزید ہے۔ حوالے کے لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو آپ اٹھا کے پڑھ لیں۔ اب کیا سمجھتے ہیں؟ پھر وہ شرابی بھی تھا، اس طرح کے اور اس کے اندر جرائم تھے۔ امام کو کہتا تھا بیعت کر لیں۔ بیعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ مجھے اپنا امیر تسلیم کر لیں۔ کیا تسلیم کر لیں؟ امیر۔ اب اگر امام اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے وہ بہت دولت دیتا، بہت مال دیتا، ہاتھ چومتا، پیر چومتا، بڑی عزت کرتا۔ لیکن آج کوئی بندہ اگر زنا کرتا اور کوئی غیرت مند انسان کہتا کہ زنا کرنے والے کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا تو امام حسین سے زیادہ متقی ہو گیا؟ تو امام حسین سے زیادہ پرہیزگار ہو گیا؟ جب امام نے زنا کرنے والے کی تائید کی تو مخالفت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اگر اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے، وہ شرابی بھی تھا، اس نے سفر حج میں بھی شراب پی۔ ابن کثیر کو اٹھا کے پڑھیں، ابن تیمیہ کا شاگرد ابن کثیر، اس نے سفر حج بیان کرتے ہوئے یزید کا لکھا کہ اس نے سفر حج میں بھی شراب پی۔ توجہ کرتے جانا، امام اگر اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو کوئی شرابی کے خلاف اگر کوئی تقریر کرتا تو بندہ کالر پکڑ کے کہتا کہ تو نوجوانان جنت کے سردار سے زیادہ پرہیزگار ہو گیا۔ امام علی مقام نے جب شرابی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس کی تائید کر دی تو کون ہوتا ہے؟ چپ رہے۔ کیا ہوتا؟ کیا حال ہوتا؟ آپ مجھے بتائیں کیا حال ہوتا؟ لیکن میرے امام نے کہا علی اکبر تو دے دوں گا۔ علی اکبر دینے سے، توجہ کرنا، علی اکبر دینے سے میرا گھر لوٹے گا، شریعت کی آبرو نہیں لوٹے گی۔ علی اصغر دینے سے میرا گھر ویران ہوگا لیکن شریعت برباد نہیں ہوگی۔ قاسم دینے سے میرا ہونے والا داماد، میری بیٹی کا ہونے والا سہاگ اجڑ جائے گا جس کی نسبت سیدہ سکینہ کے ساتھ طے تھی۔ شادی ہونے سے پہلے اللہ اکبر ان کی خوشیاں میں لٹا دوں گا۔ شادی سے پہلے بیٹی کی خوشیاں لٹانا مجھے تو گوارا ہے، لیکن اسلام کی خوشیوں کو کوئی لوٹ لے مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ میرا گھر ویران ہوگا چلے گا لیکن مسجدوں کو ویران ہونے نہیں دوں گا۔ میں خود کٹ جاؤں گا لیکن خدا کا قانون کٹنے نہیں دوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ حسین پاک نے ہاتھ نہیں دیا، سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی شریعت بچانے کے لیے، اللہ کا دین بچانے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اگر کوئی کافر بھی زنا کرتا ہے تو چھپ کے کرتا ہے، یہ کربلا کی قربانیوں کی برکت ہے۔ اگر کوئی دیہاتی بھی جاہل اور اجڑ بھی شراب پیتا ہے تو چھپ کے پیتا ہے، یہ کربلا کی قربانیوں کی برکت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین پاک نے پورا کنبہ لٹا کر کے برائی کیا ہے اور نیکی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، اس کو بے نقاب کر دیا، لوگوں کے سامنے بالکل عیاں ہو گیا۔ اسی لیے کسی مذہب کے آدمی نے بھی یزید کو اچھا نہیں کہا سوائے وہ 2.5% لوگوں کے جس کو اسلام نے بطور زکات باہر کر دیا ہے، ان کے سوا کسی نے یزید کو اچھا نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ اب میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں بتاؤ، حسین ہمیں سمجھا رہے ہیں میرا بیٹا ہم شبیہ پیغمبر میرے نزدیک شریعت سے زیادہ اہم نہیں ہے، شریعت بچاؤں گا، بیٹا لٹاؤں گا، میرا معصوم 6 مہینے کا بیٹا شریعت سے زیادہ قیمتی میرے نزدیک نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا جو اللہ کے لیے ایسی قربانی دیتا ہے، اللہ اکبر۔ یزید 15 بیٹے چھوڑ کر کے مرا تھا، اس کی نسل سے ایک بھی نہیں رہ گیا، اور امام حسین پورا گھر لٹا کر ایک بیمار چھوڑ کر کے گئے تھے، صرف ایک بیمار۔ آج پوری دنیا میں کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جہاں مسلمان رہتے ہیں اور حسین کی اولاد نہیں رہتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتایا جا رہا ہے جو دین کے ساتھ کھلواڑ کریں گے ان کی قبروں کا نشان بھی مٹا دیا جائے گا۔
اور جو دین پہ مر مٹیں گے ان کے نام زندہ رہیں گے. کسی مفکر نے کہا تھا کل حسین بے گھر تھے, آج حسین گھر گھر ہیں. کل حسین کو مٹایا جا رہا تھا, آج حسین ایسے بلند ہیں اللہ اکبر کہ کوئی لمحہ نہیں جب ذکر حسین نہ ہو رہا ہو. آپ کہیں گے کوئی لمحہ نہیں, میں کہتا ہوں ہاں. امام شافعی اسی لیے تو کہتے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفقر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ. امام شافعی لکھ رہے ہیں جس کو جد الممتار میں میرے امام نے نقل فرمایا ہے, اے نبی کی اہل بیت, تم لوگوں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کر دیا ہے. اور کیا یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اس وقت تک کہ ہماری نمازیں نہیں ہوتی جب تک ہم نبی کی آل پر درود نہیں پڑھ لیتے؟ تو پتا چلا ہر نماز میں ذکر حسین ہو رہا ہے, ہر نماز میں ذکر حسن ہو رہا ہے, اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو دین پہ مر مٹتے ان کو عزت کیا ملتی ہے. اب میں آپ سے بات پوچھتا ہوں, سنجیدگی سے سوچنا, اگر صحابی کا بیٹا شرابی اور زانی ہو جائے تو امام حسین اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے. یاد رکھنا, ہم اہل سنت کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابی ہونا یہ متفق علیہ ہے. اجماعی ہمارا عقیدہ اہل سنت کا, کسی سنی نے بھی کبھی بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار نہیں کیا, بلکہ جو گستاخیاں کرتے ہیں وہ بھی آج تک یہ جرأت نہ کر سکے کہ ان کی صحابیت کا انکار کریں. ٹھیک ہے, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, توجہ کرنا, صحابی کا بیٹا, ابھی کیسے صحابی؟ جن کی ایک بہن رسول اللہ کے نکاح میں تھی, سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. غور کرنا, ایسے صحابی, ان کا بیٹا اگر شراب پی اور زنا کرے تو امام حسین اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتے. ہمارا باپ صحابی ہے, ہم کیا ہے؟ ہمارا باپ قطب ابدال ہے, کیا ہے؟ ولی ہے, کیا ہے؟ اگر اللہ نہ کرے شراب زنا اور جوا میں ہم گرفتار رہے تو کیا یہ تصور کرتے ہو کہ امام حسین ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے؟ جب وہ صحابی کے بیٹے کے ہاتھ میں ہاتھ, ان کا ہاتھ بڑا قیمتی ہے کیونکہ ان کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں, اور وہ ہاتھ خدا کے دست قدرت میں, ید اللہ فوق ایدیہم, وہ اعلان کر رہا ہے. تو یہ جو ہم نے گڑ رکھے نا, اگر تلخ لگے تو معاف کرنا کہ ہم جنتی, ہم جنت, جب قیامت میں اٹھو گے تب پتہ چلے گا کہ کتنے جنتی ہو, اور وہاں پچھتانے سے کام نہیں چلے گا. اگر پلٹنا ہے تو آج پلٹو. میں بات اپنی پوری کروں کہ موت تو آنی ہے, اسی پہ بات چل رہی تھی. جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹنا ہے, اور پھر قبر کے اندر اکیلے لیٹنا ہے. جو تم نے اور ہم نے خوبصورت مکانات بنا رکھے اس میں کتنے دن تک رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں, لیکن قبروں میں تو قیامت تک پڑے رہنا ہے. نہ کوئی مونس ہے, نہ کوئی غمخوار ہے, نہ کوئی غمگسار ہے وہاں. اس کو رحم آئے تو آئے, ورنہ تیر ہے تار ہے کیا ہونا ہے, بس اندھیرا ہی اندھیرا ہے, تاریکی. کتنے بہادر ہو, ساری بہادری قبر میں نکلے گی. جم کرنے کے لیے 1 گھنٹہ نکالتے ہو, مجھے خوشی ہوتی ہے جو نوجوان جم کرتے ہیں, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. کرنا چاہیے, کرو, جسم مضبوط کرو. گھر میں بیٹھے اور سوتے پڑے رہنے کی وجہ سے تو 40 سال کی عمر میں کرسیوں پہ آگے نماز پڑھنے کے لیے. مضبوط جسم کرو, جم بالکل کرو. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جم جاؤ گے تو جسم بنے گا, لیکن یہ جسم کس کے لیے بنے گا؟ قبر کے کیڑوں کے لیے بنے گا. 1 گھنٹہ جم جاتے ہو, 10 منٹ مسجد بھی آ جایا کرو. بس اتنا ہوگا کہ جم جاؤ گے تو جسم بنے گا, مسجد میں آؤ گے تو جسم بچے گا, قبر کے کیڑوں سے بچے گا, جہنم کی عذاب سے بچے گا. آؤ مسجد میں, جتنا سکون مسجد میں اتنا کہیں نہیں ہے. اور طے کر لو کہ میں نے 10 منٹ ہر وقت نکالنا ہے. آپ صرف سوچ لو, ارادہ کر لو, پکا ارادہ کر لو. میت ہو تو بھی, شادی ہو تو بھی, غمی ہو تو بھی, ماحول کیسا ہو, سردی گرمی بارش,
آپ پکا ارادہ کر لیجئے انشاءاللہ میرا اللہ خود بلائے گا مسجد کے اندر. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ارے ہم لوگوں کے لیے رشک ہے، رشک. سکندر ہماری قسمت پہ رشک کرے، دنیا کے بڑے بڑے صدر اور بادشاہ ہماری قسمت پہ رشک کرے. کسی کو کہیں بلایا جاتا ہے، کسی کو کہیں بلایا جاتا ہے، کسی کو ایم ایل اے بلاتا ہے، ایم پی بلاتا ہے، بادشاہ بلاتا ہے. لوگ ہمیں دیکھیں، ہمیں خدا بند قدوس ایک دن میں 5 مرتبہ اپنے گھر میں بلاتا ہے. دنیا ہماری جوتیوں میں ہو سکتی ہے اگر ہم اس کا احساس کر لیں. بلا کون رہا ہے؟ خدا بلا رہا ہے. لیکن کتنی ناہنجار قوم کہ خدا کے بلاوے پہ نہیں آ رہے، خدا کی دعوت پر نہیں آ رہے، اللہ کے منادی کی دعوت پر نہیں آ رہے. تو میرے عزیز، میرے بھائیوں، مرنے کے بعد مغفرت اتنی آسان نہیں. مولائے کائنات ایسے داڑھی پکڑ کر ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا. اور آئیے دوسری بڑی ہستی کا ذکر سنیں، سیدنا عمر ابن خطاب، جن کے بارے میں حدیث ہے کہ اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے زینت دو. وہ عمر ابن خطاب، جب آپ کو شہید کیا گیا اور آپ کو پہ حملہ کیا گیا تو فاروق اعظم کی زندگی کے جو آخری لمحات ہیں، تھوڑا سا میرے جوان، میری بہنیں بھی دل کے کانوں سے سن. آپ کیا کہتے ہیں؟ برا مت ماننا، نشتر جو لگاتا ہے دشمن. میں اپنے علماء کو بھی یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، کسی کو دماغ میں رکھ کے ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں حرام سمجھتا ہوں. میں جنرل بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ ٹارگٹ کر کے تقریر کرنا تو یہ مسئلے کا کام ہی نہیں، یہ تو غیبت ہوئی ہے نا. میں غیبت کرنے تھوڑا، آپ نے اتنے پیسہ غیبت کرنے کے لیے تھوڑی خرچہ کیا ہے، آپ نے اللہ رسول کے فرمان کے لیے نا. تو میں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بات سننا. آپ کیا کہتے ہو؟ مولانا میں اتنی بڑی خانقاہ کا مرید ہوں نا، پیر صاحب بچا لیں گے. میں کہتا ہوں فاروق اعظم کا جو پیر تھا نا، سارے پیر جن کی نالین میں ہے، بلکہ پیران پیر غوث اعظم جن کے نالین کو اپنے سر پہ اٹھائیں، وہ فاروق اعظم کا پیر ہے. ان سے بڑا کوئی پیر ہی نہیں ہے جنہیں دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہے نا. اور پھر میرے آپ کی طرح وہ لوگ مرید نہیں تھے. کہا یہ بھی کیا مرید ہے اور یہ بھی کیا. جو قوم خدا کی وفادار نہ ہوئی اس قوم نے سلسلے کے ساتھ کب وفا کرنا ہے. یہ تو ہمارے علماء کا بھولا پن ہے کہ وہ سلسلے میں داخل کر لیتے ہیں اپنے کرم سے ہم جیسوں کو، ورنہ جو قوم خدا سے وفا نہ کرے. ایک طرف نیند بلا رہی ادھر آ، ایک طرف خدا کہہ رہا ادھر آ، کدھر جاتے ہو؟ اگر فجر میں نیند توڑ کے خدا کی طرف جاتے ہو تو خدا کی وفادار ہو، اور اگر خدا کی طرف نہیں جاتے اور سوتے پڑے رہتے ہو تو نیند کے وفادار ہو. جس قوم کو خدا کے اعلان سے زیادہ نیند پیاری ہو جائے وہ قوم عزت سے جیے گی؟ اس قوم کی بیٹیوں کی آبرو رکھی جائے گی یا لوٹی جائے گی؟ وہ قوم کی بیٹیوں کی کو بے آبرو کیا جائے گا یا آبرو کا تحفظ کیا جائے گا؟ میں کوئی بددعا نہیں دینے آیا، کوسنے نہیں آیا، لیکن اندازہ تو کرو، حالات کا جائزہ تو لو.